حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان لشکر لے کر ایران سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ درمیان میں دریائے دجلہ آیا۔ ایرانیوں نے دیکھا کہ یہ ہر طرف فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب دریائے دجلہ کے اوپر جو پل ہے، جتنے پل ہیں وہ سب پل انہوں نے توڑ دیے کہ مسلمان دریائے دجلہ کراس نہ کر سکے اور وہ ہم تک پہنچ نہ پائیں اور ہمارا ملک فتح ہونے سے بچ جائے۔ لیکن وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی اور حزب اللہ، اللہ کا لشکر تھا۔ جب پیش قدمی کرتے ہوئے وہ دریائے دجلہ کے سامنے پہنچے، اب ان کے پاس کشتیاں بھی نہیں ہیں اور دریا عبور کرنے کے لیے پل بھی نہیں ہے، پل ٹوٹے ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاموش نگاہ لشکر پہ ڈالی اور دریا کی موجوں کو دیکھا۔ دریا متلاطم ہے، متموج ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کی موجوں سے یہ خطاب کیا ہے۔ کیا عظیم لوگ تھے، دریا کی موجوں سے گفتگو کرنے لگے۔ فرمایا کہ جس کے حکم سے تو چل رہا ہے اسی کے حکم پر ہم یہاں آئے ہیں۔ اور پھر اپنے قافلے کی طرف دیکھا، سالار قافلہ ہیں، امیر جماعت ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قافلے کی طرف دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ امیر قافلہ ہیں، سالار ہیں، جو آپ کا حکم ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تکبیر کی صدا بلند کی اور گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور اپنے گھوڑے کو دریا کی موجوں میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے قافلے نے اپنی سواریوں کو، اپنے گھوڑوں کو سالار قافلہ کے پیچھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پیچھے پیچھے دریا کی موجوں میں ڈال دیا۔ علماء سیر نے لکھا ہے دریا کی موجوں میں اصحاب پیغمبر کا قافلہ یوں تیرتے ہوئے جا رہا تھا، ایسے نظر آ رہا تھا جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بظاہر موت کا نقشہ ہے، لیکن اللہ نے موت کے نقشے میں حیات رکھی ہے۔ ایک بھی نہیں ڈوبا، ڈوبنا تو دور کی بات، ایک صحابی کا ایک پیالہ وہ گر گیا اور وہ دریا کی موجوں میں تیرتا ہوا آگے چلا گیا، روانی اس طرف ہے۔ وہ جب دریا عبور کر چکے تو وہ دریا کی طرف رخ کر کے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا پیالہ تیری موجوں میں گرا ہے، واپس کرو۔ ان کا پیالہ الٹے رخ پہ تیرتا ہوا آتا ہے اور دریا خشکی پہ ان کے پیالے کو پھینکتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز ان کی حفاظت کرتی ہے جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ فرمایا بطحا کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، بطحا کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا سیلے رواں ہمارا، اے آب جوئے دجلہ، دریائے دجلہ کی موجوں سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ اقبال نے تصور قائم کیا، اے آب جوئے دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، اور سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا، سالار کارواں تھا
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اور دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ اور اب تو اللہ نے تقدیر میں یہ فیصلہ لکھ دیا، ہمیں اللہ نے دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں یہ عزت دی ہے کہ دنیا کے بت کدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ اور یہ کیوں ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور اے مسلم، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اللہ ساری کائنات کو اسیر کرنے پہ قادر ہے، اگر تیرے دل میں توحید کی امانت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی امانت ہے، آپ کی سنت کی امانت ہے۔